محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو مدارس امامیہ کے پروگرام ہمارے مکتب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے مولانا حیدر علی جعفری صاحب کو اور مولانا ذیشان حیدر نقوی صاحب کو۔ ہم ان دونوں علماء کرام کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے نکالا، اور انشاءاللہ آپ لوگ ان کی قیمتی رائے سے بہت زیادہ استفادہ کریں گے۔ چلتے ہیں مولانا حیدر علی جعفری صاحب کی طرف۔ قبلہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت کے حوالے سے شیعہ اور سنی مکاتب میں کچھ اختلاف ہے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی دونوں تاریخوں کو ہفتہ وحدت قرار دیا، اور اسی چیز کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کے ایک موقع کے طور پہ اس چیز کو پیش کیا۔ تو اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے کہ اس دن کو کس طرح منانا چاہیے اور اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ یہ ایام ربیع الاول کے ان ایام کی مناسبت سے 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول کے مکتب اہل سنت میں 12 ربیع الاول کو ترجیح دی جاتی ہے ولادت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور مکتب امامیہ کے اندر 17 ربیع الاول کو ترجیح دی جاتی ہے اس تاریخ کو، اگرچہ مکتب امامیہ میں بھی 12 ربیع الاول کے اقوال اور روایات بھی موجود ہیں۔ خود شیخ طوسی، شیخ الطائفہ جن کو کہا جاتا تھا رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ ایک بہت وزنی پلر ہیں تشیع کا، مکتب تشیع کی انجینئرنگ کے اندر، آپ نے بھی 17 ربیع الاول کا جہاں قول بیان کیا گیا ہے، آپ 12 ربیع الاول کے لیے زیادہ قائل تھے کہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ زیادہ مستند ہے۔ تو اس طرح ہمارے یہاں بھی مکتب امامیہ میں بھی تاریخ کے اندر مختلف جو روایات آئی ہیں اس میں 12 ربیع الاول کا بھی تذکرہ ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جوہر دکھایا کہ جس طرح امام خمینی کا یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ امام خمینی ہمیشہ خطرات کو اپارچونیٹیز میں، تھریٹس کو اپارچونیٹیز میں تبدیل کرتے تھے، خطرات کو فرصتوں میں تبدیل کرتے تھے۔ تو امام خمینی نے جب اس چیز پہ نگاہ کی تو عالم اسلام کے اندر ایک ایسا وحدت اور اتحاد کے لیے انقلابی پیغام دیا کہ 12 سے 17 ربیع الاول ہفتہ وحدت کے عنوان سے بنایا جائے گا۔ بہت خوبصورت کنکلوژن تھا تاریخی اس کانفلکٹ کا، تاریخوں کا، اور امام خمینی نے جس طرح اس کو کنکلوڈ کیا۔ اور ہفتہ وحدت اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے وحدت قرآن کا مطالبہ بھی ہے، اسلام کا مطالبہ بھی ہے، رسول اللہ کے دل کی خواہش بھی ہے، معصومین کی اس کے اندر خون جگر بھی ہے اسی وحدت کی خاطر۔ تو یہ بہت حسین موقع ہوتا ہے ایام رسول خدا کی مناسبت سے، آپ کی ٹیم کی خدمت میں بھی، آپ کی خدمت میں بھی، اور آپ کے توسط سے تمام مسلمانوں کی خدمت میں ولادت باسعادت، چونکہ 17 ربیع الاول ولادت باسعادت رسول خدا کے ساتھ ساتھ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت بھی ہے، اس حیثیت سے آپ کی خدمت میں تبریک و تہنیت بھی عرض ہے۔ اور اس مناسبت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 12 سے 17 ربیع الاول ہفتہ وحدت جو کہ انقلاب اسلامی میں اعلان ہوا، لیکن پوری دنیا نے اس کا استقبال کیا، اور پوری دنیا میں نہ صرف شیعہ بلکہ اہل سنت نے اس کا اہتمام کیا، جس کی مثالیں انڈیا کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ ملتی ہیں، جو ہفتہ وحدت کے پروگرامز ہوتے ہیں کہ اس میں اہل سنت کے علماء کی شرکت، عوام کی شرکت اس کے اندر، جس کا تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ اس وقت جو دشمن سازشیں کر رہا ہے کلن اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کون ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کون ہاتھ کھل کے نماز پڑھتا ہے، وہ چاہتا ہے ہاتھ کاٹنا ہے مجھے، چاہے وہ بندھے ہوئے چاہے وہ کھلے ہوئے ہوں۔ ہفتہ وحدت اس پورے دشمن کی اسٹریٹجی، فرقہ واریت کے لیے جو ہوتی ہے اس کا جواب دینے کا بہترین موقع فراہم ہوتا ہے۔ ہر شخص اس چیز کو اپنے اپنے خطے کے اندر بہترین کوئی اہتمام کرے، جو جس سطح پہ اہتمام کر سکتا ہے۔ ایون کوئی آرٹیکل لکھ سکتا ہے، ہفتہ وحدت پہ ایک آرٹیکل لکھے۔ ایون کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی کام کر سکتا ہے، ہفتہ وحدت کو اجاگر کرے۔ ہفتہ وحدت دشمنوں کو ایک ان کے منہ پہ ایک تماچا ہے جو فرقہ واریت خاص طور پہ برطانیہ اور MI6 کی ایجنسیز جو کر رہی
رہی ہے بالعموم، اور بالخصوص جو کہ امریکہ کی طرف سے اور یہود کی طرف سے جو سازشیں ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر بھی، افغانستان کے اندر جو تبدیلی ابھی آئی ہے اس کے بعد جو فرقہ واریت کے لیے یہاں پہ ایک ناسبیت نے سر اٹھایا ہے پاکستان کے اندر. وہ ناسبیت جو فقط ایک خاص فرقے سے کے ساتھ پہلے اس کا تعلق ہوتا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ناسبیت جو ہے وہ بریلوی مکتب فکر کے اندر بھی ہمیں نظر آئی، اہل حدیث کے اندر بھی نظر آتی ہے. لیکن الحمدللہ خود اس مکتب فکر کے مستند علماء نے اس ناسبیت کو مسترد کیا، اور اسی مسترد کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تنہا ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ پاکستان کے اندر واقعاً اساتید بھی اس چیز کو پیش کرتے ہیں اپنی گفتگو میں کہ پاکستان کے اندر اس وقت تفریق شیعہ و سنی کی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے اندر اگر کوئی تفریق ہے وہ حسینی اور یزیدی کی ہے. پاکستان کے اندر الحمدللہ اب وہ دور گیا کہ شیعہ اور سنی کو علیحدہ کریں، جس کی بہترین مثال ابھی اربعین کے جلوس، عاشورہ کا جلوس، اور آپ ابھی دیکھیں گے 12 ربیع الاول کا جو پروگرام تشیع جس کا میزبان ہے، اور وہ پروگرام تقریباً 4-5 سال سے کراچی کی سرزمین پہ ہو رہا ہے، اور پاکستان میں مختلف اور جگہوں کے اوپر جس کا میزبان تشیع ہے 12 ربیع الاول کو مرکزی پروگرام. تو یہ بہت بہترین کام انجام پایا کہ وحدت اور اتحاد کی خدمت کے اندر. پاکستان کے اندر تقسیم اس وقت اب شیعہ و سنی کی نہیں ہے، وہ دور چلا گیا، اب تقسیم یزیدی اور حسینی کی ہے. الحمدللہ پاکستان کے اندر اکثریت حسینیوں کی ہے، چاہے وہ نہ صرف مسلمان یعنی سنی حسینی ہو، شیعہ حسینی ہو، نہیں، وہ چاہے وہ مسیحی حسینی ہو. پاکستان کے اندر اکثریت حسینیوں کی ہے، یعنی پاکستان کے اندر اکثریت فرقہ بازی کرنے والوں کی نہیں ہے، یعنی بہت قلیل تعداد یزیدیوں کی، ناصبیوں کی یا غالیوں کی کہ جو کسی طرح سے فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کے در پہ رہتے ہیں. اب ان کو تنہا کیا گیا ہے، تمام مکاتب فکر نے ان کو نکالا ہے. تشیع نے جو غلو غالی طبقہ تھا اس کو باقاعدہ اپنے مکتب سے باہر نکال کے کھڑا کیا، ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح اہل سنت نے بہت زور کے ساتھ ناسبیت کو اپنے پاس سے نکالا ہے، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طبقہ جو کسی بھی طریقے سے دین کے عنوان سے فرقہ واریت پھیلا رہا ہو، چاہے وہ ممبر پہ ہو، محراب میں ہو، اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہفتہ وحدت کا ایک تقاضا ہے. اگر کوئی کسی بھی لبادے میں ہو، فرقہ باز کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، تفرقہ کرنے والے کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، کوئی مسلک نہیں ہوتا، بلکہ ہر مسلک اپنے مستند ذرائع سے فرقہ واریت کو روکنے کے لیے جیسے علماء کاوشیں کر بھی رکھے گئے اور یہ کاوشیں جاری بھی رہیں گی. پاکستان کے جو مستند ادارے ہیں، پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں، پاکستان کی فوج، افواج اور سیکیورٹی ایجنسیز، ان کو بھی اس کے اندر اس پہ توجہ رکھنی چاہیے. پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی آگ، تکفیریت کی آگ کون شروع کرتا ہے؟ جب بھی پڑوسی ممالک کے اندر کوئی بھی کام انجام پاتا ہے کہ یہاں پہ وہ ذمہ داریاں کس کو دی جاتی ہیں؟ وہ چہرے بالکل واضح ہیں جو پاکستان کے اندر در حقیقت نام اس کا شیعہ و سنی دیتے ہیں، لیکن وہ اصل تفریق یزیدی اور حسینی کی ہو، چاہے وہ اسلام آباد کے کسی مدرسے سے اٹھتی ہو وہ آواز، یا کراچی کے اندر خاص ایک تنظیم کے جن کے ہاتھ نہ فقط شیعہ بلکہ سنی، مسیحی، فوج اور عام عوام کے خون سے رنگین ہے. ان کو مقتدر اداروں کو یہ توجہ کرنی چاہیے کہ وہ، کیونکہ مقتدر ادارے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی حکومت الحمدللہ حسینیت کے پرچم کے ساتھ ہیں اور ان کو یزیدیت کا مقابلہ کرنا ہے. تو اب جنگ شیعہ اور سنی کی نہیں ہے. الحمدللہ انشاءاللہ یہ ہفتہ وحدت بھی تمام مسلمین کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک اور قدم بنے گا وحدت اور اتحاد اور شعور اور بیداری تمام مسلمانوں میں، بالخصوص ہم پاکستان کے اندر اس کے اندر کوشش کریں گے تاکہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی آواز جو کہ معصومین قرآن اور خداوند متعال کے اسلام کی حقیقی آواز ہے، اس کو عملی طور پہ اس کا حق ادا کر سکیں.